أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ کہف کی 13 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی. سورہ کہف کی یہ دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے. انشاءاللہ آج ہم اس کے دوسرے رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں 13 سے 17 نمبر کی آیتیں ہیں. سورہ کہف جو ہے یہ مکی صورت ہے. یہ اس وقت نازل ہوگی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے. تو اس وقت مشرکین مکہ، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر رہے تھے، تو ان پر ظلم ڈھا رہے تھے. جو نوجوان اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو ان پر مشرکین ظلم ڈھا رہے تھے. ابھی حبشہ کی ہجرت کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا. تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان نئے نوجوان جو مسلمان ہو رہے تھے ان کے تسلی کے لیے اس صورت میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ وہ چند نوجوانوں نے ایمان کے قاتل اپنا ایمان بچانے کے لیے کس طرح سے قربانی دی، قوم سے ہٹ کر کس طرح سے غار میں پناہ لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے حفاظت کیا. تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے. اب اس کے دوسرے رکوع پر ہم غور کریں گے. اس کی 13 نمبر کی آیت جس کا ترجمہ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اب یہاں پر بتا رہا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے تو ان سے جا کر مل کر سازش کرتے تھے کہ یہ جو نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کا نبوت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یعنی ان کو جھٹلانے کے لیے ہم کیا سوالات کریں. تو یہودی ان سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے تھے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان سے سوالات کرو، اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرو، خضر علیہ السلام کے بارے میں سوال کرو، ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرو. اس طرح سے وہ یہودیوں سے سن کر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا یہ واقعہ یہاں پر بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. یعنی اصحاب کہف کا جو ہے اصل قصہ ہم سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اللہ پر ایمان لائے تھے. اصحاب کہف کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب
عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا، اس کے بعد یہ جو واقعہ پیش آیا اصحاب کہف کا، یہ ترکی کے ایک شہر میں، وہاں پر جو ہے بت پرستی تھی اور توحید کو ایک دم بھلا بیٹھے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چند نوجوانوں کو ہدایت دی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نے جو عیسیٰ علیہ السلام جو اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو وہ حق پر تھے. پھر جب وہ چند نوجوانوں کا ایمان، وہ جو نوجوانوں نے اسلام قبول کیا تھا، عیسائی مذہب اس وقت کا جو عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات دیے تھے اس کے مطابق یہ نوجوان زندگی گزار رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں جو ہے ترقی بخشی تھی. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی اللہ ہے. وہ نوجوان جب اٹھے اور انہوں نے جب یہ اعلان کیا، ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا دل کو کیا مضبوط کر دیا. ہمارا رب تو بس وہی اللہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے. ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم اس تعلیمات کو چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا بات کریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. ہم ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہیں پکاریں گے جس نے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. جو اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان اور زمین کا رب ہے. یہ لوگ جانتے تھے کہ ان کی قوم جو ہے یہ بھٹک چکی ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہی ہے. یہ اپنی قوم سے پریشان ہو چکے تھے اور یہ کوئی پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا ان کو، اور نہ یہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. تو اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کو جو ہے اب بھاگ کر اس قوم سے ہجرت کر ہم کو غار میں پناہ لینا چاہیے. کیونکہ اس وقت یہ جو نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے، تو اس وقت ان کے قوم کو اور ان کے حکمراں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ نوجوانوں کا کیا عقیدہ ہے، ان کا کیا نظریہ ہے، ان کے بارے میں، ان کے عقیدے اور ان کے نظریات کے بارے میں ان کے قوم کے جو کافر تھے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، ان کو معلوم ہو چکا تھا. تو ان لوگوں نے
اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ ہم اس واقعے سے وہ کتنے نوجوان تھے، وہ غار میں کس طرح سے پناہ لیے، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ ہم جو ہے اس وقت یہ واقعہ ہم کو آج کیا سبق سکھاتا ہے، آج کے حالات میں یہ واقعے سے ہم کو کیا سبق لینا چاہیے، ہم اس پر غور و فکر کریں گے۔ اس وقت وہ چند نوجوان تھے جو ایمان کے خاطر غار میں پناہ لیے۔ آج کے حالات میں آپ دیکھیں گے یہ واقعہ کیا سبق دیتا ہے۔ اس وقت وہ نوجوان جو ہے وہ جانتے تھے کہ ان کے قوم جو ہے وہ گمراہ ہو چکی ہے، وہ اللہ کا خوف بھول چکی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تو اس کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی ہے۔ آج ہم وہ چند نوجوان تھے اور آج وہ فلسطین کے غازہ کے وہ مسلمان ہیں جو صرف 10 کلومیٹر کہیں یا 5 سے 6 کلومیٹر، پھر 40 کلومیٹر کی پٹی جو ہے وہ غازہ، 23 لاکھ مسلمان، بے بس مسلمان، وہ جان چکے ہیں کہ ان کی قوم جو ہے اللہ کے بجائے کسی اور سے ڈرتی ہے۔ وہ تو انہوں نے جو ہے آج آپ دیکھ چکے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وقت کے فرعون سے بالکل نہیں ڈرتے۔ وقت کا فرعون جان چکا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ غازہ کے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، اور اس کے بعد کیا ظلم ڈھا رہا ہے یہ ہم کو معلوم ہے۔ یعنی اس وقت وہ نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور آج جو ہے وہ غازہ کے مسلمان بالکل ان کو وقت کے ظالم ان کو بڑی بڑی آفر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے یہاں سے نکل جائیے، ہم تم کو یورپ میں، امریکہ میں، جہاں بولے وہاں آپ کو مکان دیں گے، ڈالر دیں گے، ہم تم کو عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کا موقع دیں گے۔ لیکن وہ جو ہے بالکل ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، اپنی زمین کو ایک اینچ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو ایک دم بھلا دیا ہے۔ تو آج کے حالات میں وہ نوجوان جو اس وقت کے اصحاب کہف تھے، انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اور آج جو ہے وہ مسلمان غازہ میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی 14 نمبر کی آیت میں، ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے
اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی اللہ ہے۔ تو اس طرح سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا، اور آج وہ مسلمانوں کے دل کو مضبوط کرا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ فلسطین کے غازہ کے مسلمانوں کا ایمان کو مضبوط کر دیا ہے۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی اللہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے، اور آج یہ غازہ کے مسلمان پکار رہے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا بات کریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ اس وقت وہ نوجوانوں نے کیا تھا، اور آج جو ہے وہ غازہ کے مسلمان کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے۔ وہ آپس میں وہ نوجوانوں نے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے۔ آج وہ غازہ کے مسلمان جو ہے وہ خود جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ دنیا کے مسلمان ان کو بھول چکے ہیں، لیکن وہ جو ہے بالکل جمے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں 57 ممالک، ایک معمولی سی حملہ ہوتا ہے قطر پر، جمع ہوتے ہیں اور اس کی مزاحمت کرتے ہیں۔ اور ابھی جو ہے 2-4 دن پہلے جو ہمارے پڑوسی ملک پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہوا کہ اگر پاکستان پہ کوئی حملہ کرے گا تو سعودی پر حملہ سمجھا جائے گا، اور سعودی پہ کوئی حملہ کرے گا تو پاکستان پر حملہ سمجھا جائے گا، جبکہ پورے 2 سال ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر سے آج 23 سپٹمبر، یعنی صرف 15 دن باقی ہیں 2 سال کے لیے۔ وہ معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ، وہ معصوم بچوں، وہ ماؤں بہنوں کو روزانہ ان پر بمباری کی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان ایک جسم کے معنی ہے۔ اگر جسم میں کہیں کانٹا چبھتا ہے یا سوئی چبھتی ہے تو جس طرح سے پورے جسم اس کو ہر محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح کیا وہ غازہ کے مسلمان نہیں ہے؟ کیا تم کو درد نہیں ہو رہا ہے؟ ان پر حملہ تم پر حملہ نہیں ہے؟ تو اس طرح سے پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے۔ تو آج بھی وہ لوگ کہہ رہے ہوں گے ان کا معاہدہ دیکھ کر کہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، امریکہ سے ڈرتی ہے۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ یہ لوگ جو ہے
ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جو ہے تو جھوٹ باندھے؟ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ اس کی 16 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ تو ان نوجوانوں نے، اصحاب کہف نے پھر آپس میں مشورہ کیا اور کہا، اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، یعنی اس وقت کے جو معبود تھے ان کی قوم جس سے پوچھتی تھی تو ان سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو۔ تو فلاں غار میں چل کر پناہ لیتے ہیں، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر جو ہے رحمت کا دامن جو ہے تو وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا، اور تمہارے کام کے لیے اللہ تعالیٰ سر و سامان مہیا کرے گا۔ پھر آج جو ہے جب غزہ کے مسلمانوں نے محسوس کیا تو وہ ڈٹ گئے، پوری دنیا کی طاقت ان کے سامنے بے بس ہو گئی۔ روزانہ کے بیس پر نئے نئے ہتھیار، نئے نئے جو ایجاد کر رہے ہیں وہ ان پر آزمایا جا رہا ہے، لیکن اس میں ڈٹ کر ہے۔ وہ عجیب منظر ہے، آج پریشان ہے لوگ، آخر کیسا ہو سکتا ہے؟ ان کو ایسا ستایا جا رہا ہے، ان کے لیے کھانے کا کوئی سامان نہیں بھیجا جا رہا ہے، رہنے کے لیے ان کے مکانات کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، ایک ایک گھر کو نئے نئے ہتھیاروں سے ختم کیا جا رہا ہے، پھر بھی وہ ڈٹ گئے ہیں۔ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دامن ان پر کس طرح سے وسیع کر دیا ہے آج دیکھیے آپ۔ ہم جب وہاں کی نیوز دیکھتے ہیں تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے، وہ لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن اگر ہمارے پاس کھانے کو نہیں رہا تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں رہا تو کیا حالت ہو جائے گی۔ 1 دن کا ہے، 2 دن کا ہے، 3 دن کا ہے، 4 دن کا ہے، 5 دن کا، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، مسلسل آج جو ہے صرف 15 دن کے بعد 2 سال ہونے والے ہیں۔ وہ لوگ کیا کھا رہے ہوں گے، کیا پی رہے، کیسا سو رہے ہوں گے، کیسا زندگی گزار رہے ہوں گے، پھر بھی اللہ کا شکر گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تو اپنی رحمت کا دامن اللہ تعالیٰ جس پر وسیع کرتا ہے، تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ یعنی ان نوجوانوں نے جو کہا، یعنی انہوں نے اس وقت جو ہے وہ غار میں پناہ لینے کے لیے کہے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پر بھروسہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور سر و سامان مہیا کرے گا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے وہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے رحمت کا دامن وسیع کر دیا اور ان کا سر و سامان مہیا کیا۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ 17ویں آیت میں فرماتا ہے، تم انہیں غار میں دیکھو تو تمہیں یوں نظر آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو
ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ یعنی جب انہوں نے غار میں پناہ لی تو بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے 300 سال تک آرام سے سوتے رہے۔ وہ سورج بالکل ان کے بازو سے روشنی نکل جاتی اور یہ آرام سے نیند سوتے رہے۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے کہ وہ خراٹے لے رہے ہیں، سو رہے، کوئی اگر جا کر دیکھے بھی، اور کتا جو ہے ان کا بالکل غار کے سامنے بیٹھے ہوا، اور اندر وہ جو ہے آرام سے سو رہے ہیں۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا۔ عجیب منظر پیش کرتا ہے قرآن جو ہے، یہاں جو ہے ایک عجیب منظر پیش کرتا ہے، یعنی لائیو دکھا رہا ہے۔ ایسا دکھا، ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ غار میں پناہ لیے ہیں، وہ سو رہے ہیں، اور سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے۔ یعنی اس طرح سے منظر پیش کرتا ہے قرآن مجید۔ پورے 309 سال وہ سوتے ہیں، آرام سے سوتے ہیں۔ اور آج دیکھیے، پورے 2 سال ہونے کو ہیں، 15 دن باقی ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، بمباری پر بمباری چالو ہے۔ ان کے کیسے دن گزرتے ہوں گے، کیسی رات گزرتی ہوگی، اور وہ لوگ جو ہے بالکل آرام سے، ان کو اللہ پر بھروسہ ہے۔ لائف دنیا میں پہلی بار، تاریخ میں، ہسٹری میں پہلی بار لائف جو ہے تو نرسنہار ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے۔ ابھی کل ہی جو ملک برطانیہ، برٹش امپائر، جس نے اسرائیل کو وہاں پر لا کر بسایا تھا، ناجائز لا کر بسایا تھا، اس کو بھی شرم آ گئی اور اس نے بھی فلسطین ملک کو قبول کیا۔ اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ وقت آئے گا، وہ ظلم ستم بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے اس کی 17ویں آیت میں کہتا ہے، تم انہیں غار میں دیکھتے ہو تو تمہیں یوں نظر آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کی غار کو چھوڑ کر دائیں جانب سے چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے۔ یعنی عجیب منظر ہے آج وہ ان کا، مسلمانوں کا، وہاں کے غازہ کے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور وہ بمباری چالو ہے، وہ قتل عام چالو ہے، لیکن وہ لوگ اطمینان سے ہیں، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہاں قرآن مجید جو ہے وہ غار کے لوگوں کا منظر پیش کر رہا ہے، اور میں یہاں پر آپ کو غازہ کے مسلمانوں کا منظر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کی نشانیاں میں سے ایک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں میں سے ہیں، آج بھی اللہ کی نشانیاں میں سے ہیں۔ صرف اس کو جاننے کے لیے، وہ دیکھنے، سمجھنے کے لیے ایمان کی آنکھ ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس ایمان کی آنکھ ہے، آج وہ اللہ کی نشانیاں کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے
وہی ہدایت پانے والا ہے۔ آج یہ لائیو جینوسائیڈ، یہ لائیو جو قتل عام ہو رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی کس طرح سے مدد کر رہا ہے، اس کے لیے وہ ایمان کی آنکھ جس کی ہے وہی محسوس کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی یا مرشد نہیں پا سکتے۔ تو آج آپ دیکھیں گے پورے دنیا میں ایک ایک ملک جو ہے اب فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں۔ وہاں پر جو پچھلے 80-90 سال سے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہی برطانیہ جو 108 سال پہلے جس نے وہاں پر لا کر بسایا تھا یہودیوں کو، آج وہی برطانیہ نے قبول کیا ہے۔ ہاں، اور وہ یورپ کے، امریکہ کے وہاں کے لوگ جو ہے بالکل یہ جان چکے ہیں کہ اس وقت جو ہے فلسطین میں، غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، وہ برطانیہ بھی جان چکا ہے کہ وہ کیسے جلاد کو لا کر بسایا تھا انہوں نے، کیسے درندے ہیں وہ، درندہ کہنے کو بھی، درندے کو بھی شرم آئے گی۔ وہ درندہ صفات جو معصوم بچوں پر نئے ہتھیار سے جو استعمال کر رہے ہیں، درندہ صفات انسان جو حرکت کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا سورہ کہف کا دوسرے رکوع کا حاصل مطالعہ، جو میں نے اس وقت اصحاب کہف کے وہ چند نوجوان جو غار میں پناہ لیے اپنے ایمان کی خاطر، اور آج جو ہے فلسطین کے غزہ کے مسلمان جو وہاں پر ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں وقت کے فرعون کے ساتھ، تو ہم کو اصحاب کہف سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرتا ہے تو کس طرح سے جم جاتے ہیں، اپنے ایمان پر کس طرح سے جم جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کے سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔